ذرا امتحانی کمرے کا تصور کریں، وہ ایک خاص قسم کی خاموشی، دیوار پر لگی گھڑی کی وہ ٹک ٹک، اور وہ شدید تناؤ جو ہوا میں محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسا پریشر ہوتا ہے جس کا ہم سب نے کبھی نہ کبھی سامنا کیا ہی ہے۔ مطلب پرچہ سامنے آتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں بالکل، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر اس روایتی منظر نامے میں بائیومیٹرک سکینرز یا کمپیوٹرائزڈ مارکنگ کے پیچیدہ الگورتھم شامل ہو جائیں۔ اور ہاں، حیران کن طور پر بین الاقوامی سفارتکاری بھی۔ بالکل، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہمارے پاس پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمینز KPK کے مختلف بورڈز جیسے پشاور، مردان، ایبٹ آباد، بنوں کے نوٹیفیکیشنز ہیں۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل بورڈ کی دستاویزات اور ڈان نیوز کی کچھ بہت ہی تفصیلی رپورٹس کا پورا ایک انبار موجود ہے۔ صحیح، اور ہمارا مقصد یا مشن کہہ لیں، یہ جاننا ہے کہ سال 2026 کس طرح پاکستان کے روایتی امتحانی نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل اور جدید بنا رہا ہے۔ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گی کہ یہ محض کچھ انتظامی تبدیلیاں نہیں ہیں، یہ ایک پورے تعلیمی کلچر کو مطلب بدلنے کی کوشش ہے۔ یعنی وہ جو رٹے اور نقل کا ایک پرانا رجحان تھا، اسے ختم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پرانے طریقے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اب طالب علم کی صرف یادداشت کو نہیں بلکہ اس کی حقیقی قابلیت کو پرکھا جائے گا۔ صحیح، تو اس بڑی تبدیلی کی شروعات امتحانی مرکز کے دروازے سے ہی کر لیتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب بورڈز نے 9ویں اور 11ویں جماعت کی رجسٹریشن کے لیے بائیومیٹرک تصدیق لازمی قرار دی ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، دونوں انگلیوں کے نشانات لیے جا رہے ہیں۔ مطلب میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ہائی سیکیورٹی والے ہوائی اڈے میں داخلے کی تیاری ہو رہی ہو۔ اتنی سخت سیکیورٹی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک منظم جرم ہے جسے ہم کسی اور کی جگہ امتحان دینا کہتے ہیں۔ بوٹی مافیا کا سب سے بڑا ہتھیار۔ اچھا، وہ جو پرانی تصویر لگا کر کوئی اور پیپر دینے آ جاتا تھا؟ بالکل وہی۔ ماضی میں ایک دھندلی سی تصویر فارم پر ہوتی تھی اور امتحان کے دن کوئی اور مضمون کا ماہر اس کی جگہ بیٹھ جاتا تھا۔ ایک عام نگران کے لیے ہزاروں بچوں میں وہ چہرہ ملانا لگ بھگ ناممکن تھا۔ ہاں ظاہر ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ تو اب بائیو میٹرک نظام نے اس فراڈ کو جڑ سے کاٹ دیا ہے۔ جب بچہ رجسٹر ہوتا ہے تو انگوٹھوں کے نشانات سیدھے بورڈ کے مرکزی سرور میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اوہ، تو اگر نگران کو شک ہو تو وہ وہیں چیک کر لے گا؟ جی، امتحانی مرکز کے اندر نگران ایک پورٹیبل سکینر سے چند سیکنڈز میں طالب علم کی شناخت کر سکتا ہے۔ یہ سسٹم کی اس خامی کو ختم کر رہا ہے جس پر پورا مافیا کھڑا تھا۔ یہ تو واقعی ٹیکنالوجی نے انسانی دھوکہ دہی کا راستہ بند کر دیا ہے۔ لیکن کمرہ امتحان کے اندر جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا، اس نے مجھے مزید حیران کیا ہے۔ آپ ای شیٹس کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم ارشد ایوب خان نے ہر بورڈ میں کم از کم 3 پرچوں کی ای مارکنگ کی ہدایت کی ہے۔ خاص طور پر مردان بورڈ نے انگلش، فزکس اور کیمسٹری کے لیے ڈیجیٹل آن اسکرین مارکنگ سسٹم کا اعلان کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی تکنیکی تبدیلی ہے۔ اس کا براہ راست اثر طالب علم کے پرچہ حل کرنے کے انداز پر پڑے گا۔ ای شیٹس عام کاپیوں جیسی بالکل نہیں ہوتی۔ تو پھر کیسی ہوتی ہیں؟ کیا اسکرین پر چیکنگ سے واقعی کوئی فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ ان پر مخصوص خانے اور بارکوڈز ہوتے ہیں، اور ہاں، بورڈز نے سختی سے کہا ہے کہ طلبہ صرف گہرے نیلے یا کالے رنگ کی سیاہی استعمال کریں۔ اچھا، ہلکا رنگ کیوں نہیں؟ کیونکہ جب پرچوں کو تیز رفتار سکینر سے گزارا جاتا ہے تو ہلکی سیاہی یا کچی پینسل سکینر پر نہیں پاتا۔ وہ حصہ اسکرین پر بالکل سفید نظر آتا ہے۔ واہ، مطلب اگر کسی نے ہلکے نیلے رنگ کا پین استعمال کیا تو ممکن ہے کہ اس کا آدھا جواب چیک کرنے والے تک پہنچے ہی نہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک اور اہم بات حاشیے یا مارجنز کی ہے۔ ای شیٹ پر ایک لائن ہوتی ہے جس کے اندر جواب لکھنا ہوتا ہے۔ اگر لائن سے باہر لکھ دیا تو وہ حصہ خود بخود کٹ جائے گا۔ اسکیننگ سافٹ ویئر صرف لائن کے اندر کی تصویر لیتا ہے۔ ممتحن کی اسکرین پر وہ باہر والا حصہ ظاہر ہی نہیں ہوگا۔ یار، یہ تو طلبہ کے لیے خطرہ بھی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو پشاور بورڈ کا 2026 سے پیپر لیس ایڈمیشن سسٹم شروع کرنا ایک زبردست قدم ہے۔ ہاں،
وہ بھی سسٹم کو شفاف بنانے کی ایک کڑی ہے۔ ڈیجیٹل سسٹم سے انسانی تعصب بھی تو ختم ہو رہا ہے نا۔ وہ کیسے؟ ذرا وہ بھی سمجھائیں۔ دیکھیں، جب پرچہ سسٹم میں جاتا ہے تو سافٹ ویئر نام، رول نمبر اور شہر کی معلومات کاٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ ممتحن کو صرف سوال اور جواب نظر آتا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ لڑکے کا پرچہ ہے، لڑکی کا، یا کسی مہنگے اسکول کا ہے۔ صحیح، تو صرف جواب کی کوالٹی پر نمبر ملیں گے اور ٹوٹل کرنے کی غلطیاں بھی ختم۔ بالکل، سافٹ ویئر خود بخود درست ٹوٹل کر لیتا ہے، کوئی صفحہ چھوٹ جائے تو سسٹم پرچہ جمع ہی نہیں ہونے دے گا۔ زبردست۔ لیکن مجھے KPK کی ایک پالیسی پر تھوڑی حیرت ہوئی اور میں اس پر ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ کون سی پالیسی؟ انہوں نے امتحانی مراکز کو زیرو ٹالرنس زون قرار دیا ہے اور نقل روکنے کے لیے ڈیوٹی پر نئے گریجویٹس کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک 22-23 سالہ نوجوان کو جس کا کوئی تجربہ نہیں، مافیا کے سامنے کھڑا کرنا خطرے والی بات نہیں ہے؟ بظاہر تو یہ کمزور حکمت عملی لگتی ہے، لیکن میں بتاتی ہوں، اس کے پیچھے ایک گہری انتظامی سوچ ہے۔ کیسی سوچ؟ دہائیوں سے مسئلہ یہ تھا کہ پرانے امتحانی عملے کے مقامی لوگوں کے ساتھ روابط بن چکے تھے، جان پہچان کی بنیاد پر نقل میں سہولت کاری ہوتی تھی۔ نئے گریجویٹس کو لانے کا مقصد اس مقامی گٹھ جوڑ کو توڑنا ہے۔ لیکن کیا مقامی مافیا ان نئے لڑکوں پر دباؤ نہیں ڈالے گا؟ اسی لیے مائیگریشن پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ پہلے مافیا عین امتحان سے پہلے بچوں کو اپنی مرضی کے مرکز میں منتقل کروا لیتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی سیٹنگ نہیں ہو پائے گی؟ بالکل، اور زیرو ٹالرنس زون کا مطلب صرف نیا عملہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پولیس اور انتظامیہ کا سخت پہرا ہوگا۔ یہ نئے گریجویٹس ایک پورے سیکیورٹی گرڈ کا حصہ ہوں گے۔ چلیں، امتحانی مرکز تو اب ایک قلعہ بن گیا، چیکنگ بھی کمپیوٹرائزڈ ہو گئی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس قلعے کے اندر جو پرچہ حل ہو رہا ہے، کیا وہ بدل رہا ہے؟ آپ کا اشارہ نصاب کی طرف ہے نا؟ بالکل۔ اگر ہم پوری سیکیورٹی میں بھی طالب علم سے وہی پوچھ رہے ہیں کہ کتاب کے صفحہ 20 پر کیا لکھا ہے، تو اس سب کا کیا فائدہ؟ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی نئی پالیسی کام آئے گی۔ 2025-26 کے لیے 9ویں، 10ویں اور 11ویں کے اہم مضامین کو نیشنل کریکولم آف پاکستان 2023 کے مطابق بدل دیا گیا ہے۔ تو کیا واقعی سوالات پوچھنے کے انداز میں تبدیلی آئے گی؟ ہاں، یہ صرف کتابوں کے کور بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ رٹے کو ختم کر کے اصل منطق سمجھنے کی طرف ایک قدم ہے۔ مثلاً پہلے سوال آتا تھا کہ حرکیات کے قوانین بیان کریں، اور بچہ 4 لائنیں رٹ کر لکھ دیتا تھا۔ بالکل، اب سوال یہ ہوگا کہ ایک گاڑی 60 کی رفتار سے جا رہی ہے اور اچانک بریک لگتی ہے، یہاں کون سا قانون لاگو ہو رہا ہے اور کیوں؟ اب عملی اطلاق کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ تو کافی مشکل ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ KPK حکومت جو نمبروں کی دوڑ ختم کرنے کی بات کر رہی ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ نیا DMC بھی تو آ رہا ہے نا؟ جی، نیا ڈیٹیلڈ مارکس سرٹیفکیٹ۔ یہ سرٹیفکیٹ مجموعی نمبروں کا ہندسہ نہیں دکھائے گا، بلکہ طالب علم کی مہارتوں کی درجہ بندی کرے گا۔ اچھا، تو کیا اس میں یہ لکھا ہوگا کہ نظریاتی سمجھ اتنی ہے اور مسئلے حل کرنے کی صلاحیت اتنی؟ بالکل، مقصد یہ ہے کہ توجہ صرف ایک نمبر سے ہٹا کر اس بات پر لائی جائے کہ سیکھا کیا ہے۔ اور میرے خیال سے مہارت پرکھنے کی سب سے بڑی جگہ تو لیبارٹری ہوتی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں پریکٹیکل امتحانات کا نظام بھی اپ گریڈ ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ جو پرانی رسم تھی نا، بنی بنائی کاپیاں خرید کر جمع کروانے والی، وہ اب ختم ہو رہی ہے۔ تو اب نمبر کیسے ملیں گے؟ اب پریکٹیکل کاپیوں کے نمبروں کی اہمیت بہت کم کر دی گئی ہے۔ طالب علم کو لیب میں حقیقت میں آلات استعمال کر کے یا کیمیکلز ملا کر نتیجہ نکال کر دکھانا ہوگا۔ موقع پر موجود کارکردگی پر نمبر ملیں گے۔ یار، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن تنقیدی زاویے سے دیکھیں تو نصاب اچانک بدلنا اور پریکٹیکل سخت کرنا، کیا یہ طلباء کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا نہیں ہوگا، خصوصاً نئے DMC کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ ایک کٹھن اور ناگزیر قدم ہے۔ اگر ہم نے آج یہ معیار نہ بڑھایا تو ہمارے بچے عالمی سطح پر مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ البتہ اس جھٹکے کی شدت کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات بھی ہوئے ہیں۔ اگر طلباء تمام مضامین پاس نہ بھی کر پائیں تب بھی وہ بہتری کے لیے امتحان دے سکتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر حاضر رہے یا نمبر کم آئے تو پرانے نمبر برقرار رہیں گے۔ مردان میں تو یہ پریکٹیکل پر بھی لاگو ہے۔ یہ تو ایک اچھا سیفٹی نیٹ ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے اندرونی
بیرونی تبدیلیوں پر بات کی، اب اس جائزے کے سب سے حیران کن پہلو کی طرف آتے ہیں کہ خارجی عوامل مطلب بیرونی حالات شیڈیول کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ ہاں، رمضان اور انتظامی وجوہات کی وجہ سے تو شیڈیول میں ترامیم ہوئی ہیں، جیسے پنجاب میں 9ویں 10ویں کے امتحانات 27 مارچ اور انٹرمیڈیٹ کے 20 مئی سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور مردان اور بنو بورڈز کے میٹرک امتحانات بھی 31 مارچ اور 8 اپریل سے متوقع ہیں۔ لیکن ڈان نیوز کی ایک خبر نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں امتحانات غیر متوقع طور پر ملتوی کرنے پڑے۔ آپ اس واقعے کی بات کریں جس نے واقعی سب کو حیران کر دیا تھا، ہائی پروفائل سفارتی مذاکرات۔ بالکل، مطلب ہم نے بارش یا ہڑتال سے پرچے کینسل ہوتے دیکھیں، لیکن عالمی سطح کی جیو پولیٹکس یعنی امریکہ اور ایران کے امن مذاکرات کی وجہ سے ایک 9ویں کلاس کے بچے کا اردو کا پرچہ ملتوی ہو جائے، یہ تو بالکل انوکھی بات ہے نا۔ اسے اگر ہم تھوڑا غیر جانبداری سے دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ 9 اور 10 اپریل کو جو راولپنڈی کے 64 مراکز اور اسلام آباد کے G5 اور G6 میں پرچے ملتوی ہوئے، اس کی وجہ سیکیورٹی تھی۔ ظاہر ہے، ریڈ زون کا علاقہ ہے۔ جی، جب اتنے اعلیٰ سطحی غیر ملکی وفود آتے ہیں تو ریاستی سطح پر سیکیورٹی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ راستے بند ہوتے ہیں، نقل و حرکت محدود ہو جاتی ہے۔ اگر سڑکیں بند ہوں اور بچے ٹریفک میں پھنس جائیں تو امتحان کی شفافیت تو ختم ہو گئی نا۔ صحیح، تو آدھے بچوں کے ساتھ تو امتحان نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کا ملتوی کرنا ہی واحد منطقی حل تھا۔ لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دنیا کس قدر آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اور دراصل یہی ہمارے آج کے جائزے کا نچوڑ بھی ہے۔ 2026 کے یہ بورڈ امتحانات صرف تاریخوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی، نصابی اصلاحات اور عالمی واقعات کا ایک انوکھا ملاپ ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا انتظامی ڈھانچہ جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ مطلب منصوبہ بندی کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، بیرونی حالات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ بالکل سچ ہے، ہم ایک ٹرانزیشن کے دور سے گزر رہے ہیں۔ تو اس سب پر بات کرنے کے بعد آخر میں ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر امتحانی نظام میں اتنی تیزی سے ڈیجیٹل مارکنگ، بائیو میٹرک اور ای شیٹس کا استعمال بڑھ رہا ہے تو کیا وہ دن دور ہے جب ان فزیکل امتحانی مراکز کی ضرورت ہی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے گھر بیٹھے امتحان دیں؟ ہاں، کیا ٹیکنالوجی اتنی محفوظ ہو جائے گی کہ طلباء گھر بیٹھے مکمل سیکیورٹی کے ساتھ امتحانات دے سکیں گے، یا پھر اس کے برعکس اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ فزیکل مراکز مستقبل میں مزید سخت اور کسی قلعے کی طرح بن جائیں گے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔